ایک ایمان لاؤ، ایمان پر قائم رہو، اور دوسرے شکر بجا لاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ صلہ دینے والا، جاننے والا ہے، بدلہ جزا دینے والا ہے۔ یہاں شکر کا لفظ آیا ہے، جو بندہ شکر نہیں کرتا وہی سب سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن معراج کے سفر میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابیات کے پاس حضور فرما رہے ہیں کیوں؟ حضور سے پوچھا کیوں عورتیں زیادہ تھیں؟ حضور فرماتے ہن یکفرن العشیر، اس لیے کہ وہ اپنے مردوں کی ناشکری بہت کرتی تھیں۔ ناشکری ایک ایسی چیز ہے جو دوزخ میں لے جاتی ہے، عذاب میں گرفتار کرتی ہے۔ یہ چیزیں بندوں کے اندر بہت آتی ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو اور شکر گزار ہو، ٹینشن مت لو، اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ عذاب نہیں دے گا۔ ایمان پر قائم ہے اور شکر کر رہے ہو۔ شکر یہ ہے کہ ہر بات پر تم الحمدللہ کہو۔ بیماری کے بستر پر ہو، بیماری کے بستر پر ہو، کوئی پوچھے کیسے ہوگا الحمدللہ۔ ہاں کوئی سوال کرے گا کیا یہاں پر بھی شکر کرنا، حالانکہ میں بیمار ہوں، بولوں تو کیا فرق ہے؟ میرے عزیز ہاں یہاں کس بات کا شکر کرے گا تو جانتا ہے؟ تجھے جو بیماری دیا اللہ نے وہ تیرے گناہوں کے برابر کی نہیں دیا، اس بات کا شکر کر۔ اگر تیرے گناہوں کے برابر کی بیماری دے دیتا تو ابھی بستر پر پتہ نہیں کیڑے مکوڑوں کی غذا بن چکا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے گناہ بہت بلند ہیں اور بیماری جو آتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے۔ اس بات کا بھی بندے کو شکر بجا لانا چاہیے، الحمدللہ اے اللہ میرے جتنے برے اعمال ہیں اس کے اعتبار سے اگر تو سزا دینے پر آئے تو ایک دن بھی میرے سکون کی سانس لینا میرے لیے دشوار ہوگا۔ اتنی بیماری دیا تو نے، یہ بھی تیرا شکر ہے، یہ بھی تیرا شکر ہے۔ بلکہ ایک دانت بھی جھڑ جائے تو بزرگان دین شکر کرتے تھے، شکر کرتے تھے۔ کس بات پر؟ ارے دانت جھڑ جائے تو شکر۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ جتنی دیر میں نے اللہ کی تسبیح نہیں بیان کی، غافل رہا، وہ مولا چاہتا تو میرے پورے دانت توڑ دیتا، چاہتا تو پوری زبان خراب کر دیتا، پھر بھی ایک ہی ٹوٹا ہے، اس پر بھی میں شکر کر رہا ہوں۔ یہ شکر کی زندگی ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر واویلا، سب کچھ ہے تمہارے پاس، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، سب کچھ۔ شکایت کم کرو، شکر زیادہ کرو۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ہی جھانک کر کے نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے پاس بیماری آئی تو ہم سب کو بتائے؟ صحت مندی سب کے سامنے کیوں نہیں بتاتے؟ جب مال اچھا آ رہا تھا، برکت خوب تھی تو کسی کو نہیں بتایا، سب کو چھپا چھپا کر کے رکھا۔ کتنا پیسہ آ رہا ہے کسی کو نہیں بتایا۔ جہاں خسارہ ہوا سب کو بولنے لگے بہت مندی ہو گئی، بہت دھندا خراب ہو گیا۔ تو یہ تو ناانصافی ہے نا۔ تو گویا کہ تم اپنے مولا کی شکایت بندوں سے خوب کر رہے ہو اور اس کی دی ہوئی نعمتیں کبھی بندوں کے سامنے نہیں بیان کر رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے فرمایا تم پر میں نے جو نعمتیں اتاری ہیں اس کا اظہار کرو۔ اگر تمہارے پاس مال ہے، اچھے کپڑے پہننا یہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لاوارث نہیں رکھا، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تمہارے پاس اگر مال اللہ نے دیا ہے، اچھے کھانے کھائے اور دوسروں کو بھی دیا، اچھے کپڑے پہنے اور دوسروں کو بھی پہنایا، یہ فرماتے ہیں وہ شکر